السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 23 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ فأجاءها تو لے آئی اس کو، المخاض خا یا داد درد زہ، الا طرف، جذع النخلۃ جیم زال عین کھجور کے تنے کی، یعنی کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت بولی، یا لیتنی اے کاش کہ میں، مت قبل ھذا میں ہوتا، میں مر جاتی اس سے پہلے، وکنت اور میں ہوتی، نسیم منسیا نون سین یا بھولی بسری چیز، یعنی بھولی بھلائی۔ فناداہا نون دال یا تو پکارا اس کو، من تحتہا اس کے نیچے سے، اللہ کہ نہ تحزنی تو غمگین ہو، قد تحقیق جعل بنا دیا، رب کی تیرے رب نے، تحت کی تیرے نیچے، سریا سین را یا ایک چشمہ۔ اب دیکھیں کھجور کے درخت کے جو انہوں نے سہارا لیا، اس کے پاس آئیں، کہنے لگی ہائے میں تو مر گئی۔ یہ ایک نیچرل سی تمنا تھی۔ ان کے ساتھ بھی معاملہ مختلف ہوا کہ بچہ لے کر کہاں جاؤں، نبھاؤں کیسے۔ سب سے بڑا امتحان کہ کوئی عزت پر بات کرے تو کس قدر انسان پریشان ہوتا ہے۔ کاش مجھے، وہ کہنے لگی، مجھے کوئی بھی جانتا نہ ہوتا۔ پھر آگے کہتے ہیں، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ فناداہا نون دال یا تو پکارا اس کو، من تحتہا اس کے نیچے سے، اللہ کہ نہ تحزنی تو غمگین ہو، قد جعل ربک تحتک سریا تحقیق تیرے رب نے بنا دیا تیرے نیچے ایک چشمہ۔ یعنی جب یہ درد کی تکلیف میں تھی تو وادی کے نچلی طرف سے جبریل امین نے پکارا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجتا ہے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ غم نہ کر، دیکھو تیرے پاس ہی تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ بنا دیا ہے۔ تو دیکھیں، آپ خود دیکھیں کہ اس موقع پر پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ کوئی نہ ہو، تو وہ خود انجان ہے ان ساری چیزوں اور راستوں سے، لیکن خود اللہ کے راستے پر ہیں اور اللہ تعالیٰ خود انتظام کر رہا ہے۔ یہ جدید ترین پانی پینے کے لیے بھی تھا اور صفائی کے لیے بھی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور ہزی ہا ہلا لے، الیکی اپنی طرف، بجذع النخلۃ معذرت درخت کے تنے کو، تساقط سین قاف تا گرائے گی، علیکی تجھ پر، رطباً رطبا پکی ہوئی کھجور، جنیہ جیم نون یا تر و تازہ چنی ہوئی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ فَكُلِي پھر کھا، وَاشْرَبِی اور پی، وَقَرِّی عَیْنًا قاف را اور ٹھنڈی کر آنکھیں، فَإِمَّا پھر اگر، تَرَیِنَّ را حمزہ یا تم دیکھو، من البشر انسان میں سے، احدن کسی ایک کو، فقولی تو کہہ دے، انی بے شک میں نے، نظر تو میں نے نظر مانی ہے،
للرحمن رحمان کے لیے صومن صاد واو میم روزے کی فلن تو ہرگز نہیں اکلمہ میں کلام کروں گی الیوم آج انسیا نون سین یا کسی انسان سے، یعنی یہ کوئی جو حضرت مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں کہ کتنی یہاں پر زبردست بات ہے کہ اگر کوئی بلانے آئے تو کہنا میں بولوں گی نہیں، یعنی یک طرفہ طور پر اگر کوئی بولتا ہے تو لڑائی آگے نہیں بڑھتی، حالانکہ اس نازک ترین حالات میں کہ جب تم اپنے آپ کے لیے کوئی دفاع نہ پاؤ تو کیا کرو، خاموشی اختیار کر لو۔ یہاں لوگ کسی بات یا دلیل کو نہ مانے تو خاموشی، یہاں پر کھجور کھاؤ اور کیا بتایا، پانی پی اور اس موقع پر کھجور کھانے کو کہا گیا، یہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ان کی سنت میں ہم سب کے لیے بہترین حل ہے۔ تحنیک کیا ہوتا ہے، گھٹی، یعنی گھٹی کیا ہوتا ہے کہ کھجور کو چبا کر دینا۔ اسلام کی جو 1400 سال پہلے کی تعلیم تھی وہ آج تحقیق سے بات ثابت ہو گئی۔ رطباً اس کھجور کو کہتے ہیں جو درخت پر لگے پوری طرح پک جائے اور اگر اسے اتارا نہ جائے تو خود سے یہ گر پڑتی ہے۔ قرآن میں جنت کے حوالے سے بھی کھجور کا ذکر آیا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ ارشادات ہیں، وہ میں آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ فرمایا پرانی کھجور کے ساتھ تازہ کھجور کو ملا کر کھاؤ، کیونکہ شیطان جب کسی کو ایسا کرتے دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ پرانی کے ساتھ نہیں ملا کر انسان صحت مند ہو گیا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں پر نسخہ ہی ہے نا یہ، کہ جسم کو تر و تازہ رکھنا یا اس کو طاقت دینے کے لیے کیا ہے، تازہ کھجور کے ساتھ یا پرانی کھجور کے ساتھ تازہ کھجور کو ملا کر کھانا، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان طاقتور ہو کر نماز کی طرف آئے۔ عبداللہ بن یوسف روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جو کی روٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجوریں رکھے ہوئے تھے، پھر فرمایا کہ یہ روٹی کے ساتھ سالن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلا رہا تھا، چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، پنیر اور گھی اور کھجور رکھی گئی۔ بعض اور بھی روایات میں آتا ہے کہ تینوں چیزوں کو ملا کر حلوہ بنا کر کھلایا گیا، اس طرح کھجور کو بھگو کر پانی ڈال کر شربت بھی پلایا جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہو اس کے گھر والے کبھی بھی بھوکے نہ رہیں گے۔ ماشاءاللہ، اس سے کیا پتہ چلا، ہمیں ہر وقت گھر میں کھجور رکھنی چاہیے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا کھانا ضرور کھاؤ، خواہ تمہیں ردی قسم کی کھجور ہی کیوں نہ میسر ہو، کیونکہ ساری غذائیت یہ پوری کر دے گی، یعنی رات کو کھائے بغیر مت لیٹو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانی کھجوریں آئیں اور اس میں سے وہ سرسریاں نکالتے رہے، یعنی کھانے کا پتہ نہیں بہرحال، لیکن سرسریاں پڑ جاتی ہیں نا کھجوروں میں بعض اوقات، تو وہ نکالتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجوا کھجور کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ اسی طرح بعض حالات میں کھجور سے منع بھی کیا گیا ہے، خاص طور پر کچی کھجور کھانے سے۔ حضرت ام المنذر کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر تشریف فرماتے، جب یہ یعنی درد میں تھی تو کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو کھجوریں پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کھجور کھانے سے منع فرمایا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور کمزور ہو، یعنی معدہ کمزور ہو، تو کیا ہے یہ طاقت والی چیز ہے نا، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کھجوریں کھائی تھی اور انہیں روک دیا گیا، اور ام المنذر نے ان کے لیے جو کی روٹی اور چقندر کا گوشت پکایا۔ یہ چیز آج یہ دیکھیں، یہ چیزیں ہمارے لیے ایسے ہیں جیسے بالکل ان نون ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چقندر کا گوشت پکایا، وہ کیسے بھئی؟ یہ چیز اللہ کے نبی نے ان کے کھانے کے لیے پسند فرمائی۔ اسی طرح حضرت مصعب
بن عمیر کہتے ہیں کہ میں مجلس رسالت میں تھا کہ ان دنوں میری آنکھیں دکھ رہی تھی اور میں کھجور کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کھجوریں کھا رہے ہو جب کہ تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں، یعنی فائدہ مند چیز کو انسان ہر وقت کھائے یہ درست نہیں، اعتدال بھی ضروری ہے۔ پھر نوزائیدہ کے لیے گھٹی کے بارے میں بھی کچھ احادیث ہیں، اس کے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اجوا کھجور کو جس نے 7 کھجوروں کو یعنی کھایا، اجوا کھجور کے بارے میں کہ کسی بھی دن، تو اس دن شام تک کوئی زہر اثر نہ کرے گا۔ ایک اور روایت میں جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ جادو اس وقت اثر انداز ہوتا ہے جب انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے، یعنی اس کا ایمان بھی کمزور ہو، اس کا لیول یعنی اسٹیمنا بھی ختم ہو رہا ہو۔ نمبر 3، جادو انسان کی روح کے ساتھ جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کھجوریں کھانے کو کہا اور کھجور کے تنے ہلانے کو کہا، تنے کو ہلانے کے لیے کہا، تو اس لیے کہا کہ اس حمل کے دوران ایفرٹ کرو۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی تو فرمایا کہ بچے کو دیکھ کر خوش ہو اور آنکھیں ٹھنڈی کر۔ سبحان اللہ۔ چلیں آیت نمبر 26 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولے، اور بڑے ہی مفید اس کے اندر کھجور کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔